رسول لانگ تے دو پیشہ مہینے تنوین دیاں جڑیاں تعظیم واسطے استعمال ہوندیاں نے. فرمایا آنے والا عام رسول نہیں بلکہ رسولہ کا بھی امام ہے. بولے رسولہ کا بھی امام ہے. حضور آ گئے یہ تین چیزاں نے. ایک کہ میرے نبی دا تشریف لے آنا, دنیا تے تشریف لے آنا. پھر دوسرا بات ہے کہ ساڈا نبی پاک بن جانا. ایک کہ حضور دا ساڈے بن آنا. تے تیجی چیز یہ ہے کہ اسی حضور بن بھی نہ جائیے کہ حضور بھی تشریف نہ لے آن کہ دوروں سٹ مارنا میرے نبی نے یا سیدی یا رسول اللہ الودن یا رسول اللہ الودن. جیڑا بھی عمل کرے جے سٹ مارے حضور تاں سن دے, جے نبی وال چلا جائے کہ میرے آقا تاں بھی کرم فرما دے, جو کملی والے آ جان تے پھر بھی حضور کرم فرما دے. اج دی دعا ہے اوے وے انہاں دولے بھائیاں نے اپنی شادی دے موقع تے میرے آقا دے ذکر دی بزم سجائیے. میں تے دلوں یہ مسجد بیٹھ کے دعا کرنا پیا کوئی ریاکاری خطیبہ نہ جملہ نہیں. یا اللہ جو تیرے محبوب دا ذکر تے وہ بھی اوکھا کام دے کوئی مہربانی ہے جا جو حضور کرم فرمایا. میں حدیث پڑھ کے پھر سنت میں آگے جا کے گل کراں. حضرات توجہ رکھنا, جے بندہ دوروں حضور کو صد مارے عبرانی کے اندر حدیث پاک موجود ہے, فرقانی کے اندر حدیث موجود ہے. حدیث نہ ہوئے فقیر ذمہ دار ہے بلکہ جو چور کی سزا ہے وہ فقیر کی سزا ہے. ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا اے او مومنہ دی ماں نے میرے نبی دا وصال ہویا. ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث پاک کو روایت کر دیں اور ایسی روایت کہ خود بنفس نفیس میرے نبی نے کوئی موجود سن. اور مومنہ دی اندر مفتی احمد یار خان میں ہم نے بڑی کمال کی بات لکھی ہے. آندن حضرت میمونہ حضور دے وصال کے بعد صحابہ اکٹھے ہوئے تے نبی دی یاداں نے جس ویلے ستایا صحابہ نو تے میرے نبی دی یاداں نے تنگ کیتا صحابہ نو. صحابہ اٹھے تے ام المومنین دے دروازے تے آ کے عرض کیتا اما جی سانو حضور دی یاداں آن رہی ہیں تے سرکار کتھے نے؟ بولو حضور کتھے نے؟ میں والا گل کرنا پیا. نبی پاک کتھے نے؟ سانو حضور دی یاداں آن ستائے ہے کہ اسی حضور نو ملن آئے ہیں. ذہن جو کنسپٹ صبر ہی ختم ہو گیا سی کہ حضور وصال کر گئے, عشق غالب آ گیا. ماں مومنہ دی ماں سرکار ہے کتنے نے؟ اسی نبی نو ملن آئے ہیں, اسی حضور دی زیارت کرن آئے ہیں, اسی حضور نو ویکھن آئے ہیں. ام المومنین سمجھ گئیاں کہ انہاں نو حضور دی محبت نے ستایا تے ایتھے آ گئے نے. اندر گئیاں تے جا کے جیڑا شیشہ حضور ویکھدے سن وہ شیشہ لے کے باہر آ گئیاں تے شیشہ جڑے کیتا صحابہ دے سامنے تے ہن چاہیے اس شیشے صحابہ دے چہرے نے پر انج نہیں ہویا جو چہرہ سامنے کیتے اس شیشے کے اندر زہرا کے بابا کا چہرہ نظر آ رہا ہے. ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماندی نے رات حضور میرے حجرہ پاک کے اندر سن, جس طرح میں حوالہ جا دیتے ہیں فرماندی نے رات کا پچھلا ویلا تہجد کا ٹائم تے کریم آقا اٹھے نماز تہجد لئی تے فرماندی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حجرے چ یا میں سا تے یا اللہ دے سچے رسول سا. فرماندی نے نبی دی آواز آئی اللہ اکبر کبیرہ, کیسے خوش قسمت سن ہو جڑے میرے نبی نو ویندے بھی سن تے میرے نبی دیاں گلاں بھی سندے سن. فرماندی نے حضور دی آواز آئی, پہلے نبی پاک نے 3 مرتبہ فرمایا لبیک لبیک لبیک, اور پھر حضور نے 3 مرتبہ فرمایا نصرتا نصرتا نصرتا. ام المومنین فرماندی نے تہجد دا ویلا رات دا پچھلا ویلا تے میں بڑی حیران ہوئی ایتھے میں وہاں تے یا حضور نے اللہ دے محبوب نے تے نبی پاک رات دے پچھلے ٹائم کدے نال گلاں کرن دے نے. فرمایا اللہ دے محبوبہ رات دا پچھلا ویلا تسی کدے نال گلاں کرن دے جے؟ کریم آقا دی زبان نبوت تے رسالت حرکت وچ فرمایا مومنہ دی ماں مکے دے اندر مکہ مدینے تو 450 سے 400 کلومیٹر مکے دے اندر کافراں نے میرے غلام نو بڑا ستایا بڑا تنگ کیتا ہے. رات دا پچھلا ویلا تے نے مینوں سٹ ماری ہے, اونے مینوں آواز ماری ہے, اونے مینوں پکاریا ہے تے میں نال اونوں 3 واری آکھیا لبیک سبحان اللہ سبحان اللہ لبیک لبیک. 3 مرتبہ پھر حضور نے فرمایا 3 مرتبہ میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں. پھر کریم آقا کی آواز آئی نصرتا 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 نصرتا, تیری مدد کر دیتی گئی تیری مدد کر دیتی گئی. عرض کی سونے کون سی؟ فرمایا میرا غلام
مدینے میں غلام مکے میں میرے نبی دا نوکر چلتے غلام مکے وچ میرے نبی نوں سچ مارے حضور مدینے سن نہیں دے اسی شانگے مانگے وچ بیٹھ کے حضور پکاریے کملی والے آقا مدینے وچ سن نہیں سبحان اللہ صحابی نبی کے غلام نے کہا یا رسول اللہ میرے آقا فرمایا لبیک کہ جب نوکر آتے نا یا رسول اللہ میرے آقا فرماتے ہیں میں حاضر ہوں کہ جب کملی والے آقا اپنے نوکر کو بلان پھر نوکر بھی آنا لبیک میں بھی حاضر ہوں یا رسول اللہ وہ تمہارا یا رسول اللہ اور دوسری بات ہے کہ بندہ دربار رسالت خود حاضر ہو جائے کہ جے نبی دی بارگاہ میں بھی بندہ جا کے حاضر ہو جائے تو جا کے حضور دی بارگاہ عرض کرے یا رسول اللہ مہربانی فرماؤ تو انہیں یاد رکھی اور تک رب بھی بندے دی بخشش نہیں کرتا جب تک کملی والے آقا دی شفاعت نہ فرما قرآن رب ذوالجلال نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہوں بندہ نبی دی بارگاہ میں حاضر ضرور چھڈ مارے حضور پھر بھی کرا فرما دیتے کہ جے بندہ محمد حضرات نے پکی کے سامنے جا کے کھڑے رہے کہ پھر قرآن نے جنا فیصلہ کیا ہے ذرا سماعت کرو رب ذوالجلال نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو انهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله رحيما سبحان اللہ میرا سلام دے دو میرا سلام دے دو میرا سلام دے دو یا رسول اللہ پھر اللہ کی بارگاہ میں معافی منگا پھر سونیا تسی انہاں دی شفاعت کرو سفارش کرو کہ اللہ تعالی انہاں دے گناہاں نوں معاف کر دے گا اللہ انہاں دی توبہ نوں قبول فرما لے گا اللہ تعالی بڑی توبہ قبول کرنے والا ہے اللہ بڑائی رحیم ہے قرآن دیا کہ میرے آقا نے فرمایا من زار قبری وجبت له شفاعت حضور نے فرمایا کتنے بڑی قبر میں آگے بیٹھے آئے میری شفاعت واجب ہو گئی چل کرا لگا واقعی بڑی قرآن دی آیت پڑھی ہے دھرتی دی گل حضور آ جاؤ قرآن پاک کے اندر رب الجلال نے فرمایا لقد جاءكم رسول قرآن کی تلاوت ہے پھر اللہ دی رحمتاں دا نزول ہوندا ہے اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ تعالی کی طرف بے شک اللہ کے رسول آ بھیجا آخر رسول تاکہ بھلا گئے بڑی مہربانی تاکہ بھلا گئے حضور دا دل جدا چاہے حضور گنبد خضرا وچ اپنے غلاماں وال آوی سجدے لے حضور آگے تے جلسہ دے سنت مصطفیٰ محفل سنت مصطفیٰ اللہ فرمایا جب میرا محبوب آگے قرآن سورۃ حشر دیا کے باگے اللہ فرمایا آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا
سبحان اللہ لے لو جتھے نبی ہوتے میرا سلام دے دو لے لو جتھوں روکاں رک جاؤ میں نے تو پہلے حضور دی عطا دی گل کرن لگا وہ بخاری کی حدیث ہے بخاری شریف کے حدیث نامے پر پڑھا علم دین داری نہ آئی بخاری ان کو بخاری نہ آئی اللہ کائنات اللہ بنائی ہے حضور نے صحیح ہے پوری کائنات جنت مالک عطا کر دیندے نے بخاری حدیث ہے میں بڑی بھوک لگی ہوئی سی دن میں چرستہ بن کے کھڑا ہو گیا کہ دل میں خیال آیا آج یہ بڑی سرکار کو فوٹو کو گزرے گا کہ دل میرے کو نہیں لگے گا کیونکہ میرے چہرے والے دیکھنا ہے کہ میں انہوں نے مسئلہ پوچھنا ہے اور نہ چہرے والے دیکھنا ہے مجھے پوچھتے نہیں لگی کبھی تو گھر لے جان گے کھانا کھلا دیں گے آج میں رستہ بن کے کھڑا گیا آگے بڑھیا ہونا پوچھا ابو ہریرہ خیر ہے ناز کی تا سونے میں قرآن دی ایک آیت کا مطلب پوچھنا ہے یہ دا مطلب کی ہے کہنے میں صدیق اکبر نے انہوں قرآن دی آیت کا مطلب دس دیتا چلے گئے یاد رکھے آجے نظر نیویوں میں رستے سے گزر دی ورنہ سردار نسا محمد سے پوچھیا بابا نظر رینگی ہوئے تو گیند فرمایا ٹھٹا نہیں لگنا حضور نہیں لگنا حضرات وجہ رکھنا نظر نیوی پائی صدیق اکبر گزر گئے حضرت ابو ہریرہ کہنے تھوڑی دیر گزری فاروق اعظم آ گئے میں پھر گیا دل چ خیال دیا سی کہ کھانے دا لنگر دا پوچھن گے آنے میں پوچھو سونے قرآن کا مطلب دسیا جائے آج نقامیات پڑھی نہ مطلب بیان کیتا جناب عمر پاک بھی چلے گئے آج میں بڑا حیران ہوا آج نبی نے یارا پوچھیا نہیں آج نے تھوڑی دیر گزری زہرا دے بابا آ گئے بڑی مہربانی توجہ رکھے گئے تھوڑی دیر گزری حسنین دے نانا آ گئے تھوڑی دیر گزری عبداللہ دے چانے آ گئے تھوڑی دیر گزری آمینہ دے لال آ گئے مرتبہ رکھی ماتا ہو جائے گا آج جب سرکار نے میرے والے میں کیا کہ میں حضور وال نظر کی تھی کہ میں آگے بڑے عمارت کیتا محضات دے نینا والے قرآن دی عید کا مطلب دسی جایا جے آج نبی نے نظر چکی مسکرا کے فرمایا ابو ہریرہ میں قرآن بھی عید کا مطلب بھی جاننا وا تے تیرے دل کا مقصد بھی جاننا رکھا جائے میں قرآن بھی عید کا مطلب بھی جاننا تیرے دل کا مقصد بھی جاننا وا فرمایا ابو ہریرہ چلیے ابو ہریرہ کہنے لگے کہ نبیوں دے امام کے پیچھے پیچھے میں حضور کا غلام ابو ہریرہ کہنے لگے شان نبوت آیا تو جناب والا سرکار نے اندر آواز دی امہات المومنین ہے کوئی گھر کے اندر جی ایک زوجہ پاک دی مومنہ دی ماں دی آواز آئی سونے ایک دودھ کا پیالہ گھارے ابو ہریرہ کہنے لگے دودھ کے پیالے دی آواز آئی کریمہ کا فرمایا ابو ہریرہ او صحابہ صفہ جیڑے نے انہوں نے بلا کے لیا ابو ہریرہ کہنے لگے خیال آیا اسی پیالہ ہے کہ صحابہ صفہ ستر نے یہ معاملہ کدھر ٹر گیا ہے ہم نے صحابہ صفہ نے بلایا کریمہ کا فرمایا لائنہ بناؤ صحابہ لہن بنا لی ہم نے میرے کریمہ کا فرمایا ابو ہریرہ سچے پاسوں شروع ہو جاؤ کارن سمجھے کی کوشش کری آنے نے پہلے بندے رل کے پیتا میرے دل سے خیال آئے 70 بندے نے پیالہ ہے کہ ان کی بنے گا نے پھر دوسرے پیتا
فرمایا اگر جس ویلے سارے صحابہ پی لیا کریم آقا دی آواز آئی ابو ہریرہ اشرب تو بھی پی ابو ہریرہ کہنے نے پیالہ بسم اللہ شریف پڑھ کے منہ نہ لایا رج کے پیتا پیالہ ہٹایا حضور مسکرا کے فرمایا اور بھی ابو ہریرہ کہنے نے پھر پیتا پیالہ پیچھے ہٹایا حضور فرمایا پھر بھی ابو ہریرہ کہنے نے تیجی مرتبہ پیالہ منہ نہ لایا پیچھے ہٹایا کریم آقا فرمایا اور بھی اگر ناز کی تمازاج میں رہنے والے حبیب دی اڑ کا لے توتی کر پہنچ گئی ہے اور گنجائش نہیں رہ گئی ابو ہریرہ کہنے پھر کریم آقا نے قرآن والا دل پہاڑ میں فرمایا اور اعلیٰ حضرت مجدد دین ملت امام عاشق امام محمد رضا خان فاضل بریلوی نے فرمایا بتا پیارے نبی دے بخاری پڑھیے مسلم کے اندر حدیث پاک موجود ہے ایک بندہ میرے نبی کو لایا سونے بڑا غریب ہے میرے آقا فرمایا کلمہ پڑھ اس آگے کلمہ پڑھا گا یا رسول اللہ کی دیو گے میرے آقا فرمایا جو منگیں گا تم عطا کر دیا گا مسلم کے اندر حدیث ہے وہ سر کیتا سونے پہاڑاں دے درمیان جڑیاں بکریاں چردیاں نے پئیاں کملی والے میری ساری دیکھ دے میرے کریم آقا فرمایا پڑھ کلمہ کے لے جا اندر جب میں کلمہ پڑھے بکریاں آگے لائیاں پھر جا کے حویلی بنا کے دل بند کی دیئے بکریاں پھر بازارہ وچ کھلو کے آگے پیر صاحب بھی نے پیر بھی نے تے میرے ویر بھی نے یہ آتے ہم چلے میں پھر کتنے جانا حضرات کو تو رکھیا جائے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی آپ فرماتے ہیں کون دیتا ہے دل کو بولے میاں بھی پڑھو کون دیتا ہے
ایک شادی کی میں گل کرنی ہے، ایک بیاہ کی گل کرن لگا ہاں جتھے دولہا علی بنے تے دلہن زہرا بنی ہے، دولہا علی بنے تے دلہن سیدہ فاطمہ تو زہرا بنی ہے۔ سمات کرے ہیں ذرا، صدیق اکبر دی صداقت والی زبان کھلی، فاروق اعظم دی عدل والی زبان حرکت چاہی، فرمایا علی، میں کہا جی، فرمایا ساڈا تینوں مشورہ ہے، مشورہ چنگے بندے دینے والے ہون تے مہندی تے میلاد مصطفیٰ بھی ہو سکتا ہے، مشورہ دینے والے پیڑے ہون تے دوجا رنگ نکل آندا ہے۔ حضرات سنو ذرا، مولا علی تسی حضور دی بارگاہ جاؤ، جا کے سیدہ پاک دے رشتے دی گل کرو۔ مولا علی گل سنی سدھے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم حضور دی بارگاہ علی پاک کون علی؟ انا مدینۃ العلم والی بابها، انا دار الحکمت والی بابها، حضرت من کنت مولا ہو فعلی مولا۔ مولا علی حضور دی بارگاہ جا کے نا حضرت علی پاک نے اپنے بین دا جڑا طریقہ اور سلیقہ بنائے ہیں نا، حضور حضرت علی دے چہرے دے آثار تو ہی سمجھ گئے، منہ جو کوئی گل نہیں کی تھی۔ فرمایا علی جی یا رسول اللہ، فرمایا علی مینو انج لگدا ہے جویں زہرا دا رشتہ پوچھنے آئے۔ سبحان اللہ ضرور رکھنا، اونچی کہو سبحان اللہ۔ ہن حضرت علی پھر نہیں بولے، صرف سر نو سبحان اللہ۔ میں کھپ جانا، سچی گل ہے، سچی گل ہے، مسجد بیٹھا بلے کہ ساڑھے پچھلے دنوں جو پروگرام میں پڑھے اپنے محلے سے، انہوں کوئی 8-10 ہزار بندہ تے وہ نیٹ تے فیس بک تے دیکھ چکے ہیں کہ بندے سان اگے 40 تے کران والا سی خالص، وہ دیاں سونیاں دریاں ویکھ کے میں پاکاں دا ذکر پھر کیتا تے مینوں پتہ سی میں بندے نہیں ویکھے، میں ویکھیا حاضری اوتھے لگدی ہے پئی جتھے غیر حاضری لگ سکدی۔ بندے پیسے دا کوئی چکر نہیں، یہ ایک گل بنی ہے، دین وکدا پیا، جے دین وکدا ہوندا تے ہن تک رہنا ہی نہیں سی۔ دین وکدا نہیں، دین ایسا دین ہے ہی نہیں جڑا خریدیا جائے، جی سودے ہو جان ایویں بیکار اور جھاڑیے دیاں گلاں۔ حضرات سنو ذرا، دین دا ایک جگہ سودا ہویا ہے، دین دا ایک جگہ تے ہویا سی سودا، تے سودا کیتا دین والے نے، تے دین لیا محمد دے گھر والے، اتنے رولا پیسے نہیں سی رہا، اتنے جانا دیتیاں، اتنے علی اصغر بھی گئے، علی اکبر بھی گئے، اتنے قاسم بھی گئے، عباس بھی گئے، حسین بھی گئے۔ من کنتو مولا میری قبر پہ لکھنا نعرہ تکبیر۔ حضور کہہ دے، حضور فرمایا مینوں علی انج لگدا ہے جویں تو زہرا دے رشتے آستے آئے ہیں۔ مولا علی زبان تو نہیں بولے، ایویں سر دی حرکت تو اشارہ کیتا ہے، جی یا رسول اللہ گل انجی ہے۔ حضور نے جڑی اگوں ارشاد فرمایا نا، فرمایا علی ویسے حضور مالک و مختار سن، زہرا نال حضور دے دو رشتے، میرے نبی زہرا دے ابو بھی نے تے میرے نبی زہرا دے نبی بھی۔ ارشاد فرمایا ٹھیک ہے بالکل، لیکن فرمایا علی میں ذرا زہرا نو پوچھ لوں، ہائے 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 ہائے، اشارہ کس طرف ہے؟ میں ذرا زہرا نو پوچھ لوں۔ پھر حضور باہر آئے، فرمایا علی گھر وچ کی کچھ ہے توجہ رکھنا، مال کنے، سونا چاندی دولت کتنی ہے؟ ہن جناب والا جنیاں جنگاں مولا علی کی دیاں، کدی صبح جنگ کدی شام جنگ، ہر مہینے بعد جنگ ہوئی ہے، غزوہ ہے، تے حضور دے نال علی المرتضیٰ نے عرض کی تو سونیا گھر وچ کوئی چیز بھی نہیں، ایک گھوڑا ہے جدے تے میں جہاد کر لگا، ایک تلوار ہے، ایک زرہ ہے جڑی میں پہن لینا، اور کوئی چیز بھی نہیں۔ سنیا جائے ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میرے آقا فرمایا علی گھوڑا جہاد لئی رکھ لے، تے تلوار میدان وچ کافراں دے خلاف چلان لئی رکھ لے، تے زرہ بیچ دے۔ ادھر میرے آقا ارشاد فرمایا تے علی میرے نبی دے
بچے پریشان کر دے انہوں سمجھاؤ مہربانی یہ ہالے پیار ہے تو میں وہ بولی تو ڈران یار بولنا نہیں چاہتا یہ بڑی جلدی سیٹ ہو جانا میں بالکل تسی ہلو جلو نہ صرف توجہ نہ سنو کہ میں آخر لیا بڑی مہربانی حضرات علی المرتضی دولہا بنے علی دولہا بنے براتی صدیق اکبر عمر فاروق عثمان غنی ان بڑی مہربانی اس بات کو ذرا سمجھنا جا ادھر میرے آقا فرمایا علی بالکل ٹھیک ہے کریم آقا دی آواز آئی ادھر تھلے میں علی نال گل کیتی ہے ادھر آسمانہ تو پروردگار دی آواز آئی سونے تیرے گھر وچ آئی ہے علی میرے گھر وچ آیا بڑی مہربانی زہرا دی ولادت مصطفیٰ دے گھر آئی ہے علی دی ولادت خانہ خدا دے اندر آئی ہے ہن سونیا محبوبہ کہ تیری ہاں ہے ادھر آسماناں تے ادھر زمیناں تے تیاریاں ادھر آسماناں تے تیاریاں علی دولہا بنے صحابہ براتی بنے برات چلی مسجد نبی شریف دے اندر آ گئی ہے حضرات سنیا جائے باجے کوئی نہیں توتیاں کوئی نہیں ڈھول کوئی نہیں اس قسم کا معاملہ کوئی نہیں اگر ہوئے تو کوئی بخا دے مینوں نہیں آئی تک نہیں ملے گا ہن جناب والا کی ہر طرف درود اسلام دی آوازاں آ رہی ہیں حضرات توجہ رکھنا علی دولہا بنے مسجد نبی شریف کے اندر اور آ گئی اور اس برات کے اندر جنہوں نے کہا آیا کہ جناب والا گواہ جناب ابو بکر عمر عثمان کہ جنہوں نے کہا آیا ان اس میں مسجد نبی شریف کا جڑا سما بنیا آیا شادی سے اہل بزم کا دل شاد ہو گیا شادی سے اہل بزم کا دل شاد ہو گیا حق کا ولی رسول کا داماد ہے حق کا ولی رسول کا داماد ہو گیا اور نعروں سے گونجتی مسجد رسول کی صدا درود کی تھی عظمت حضرات مولا علی دولہا بن کے مسجد نبی شریف کے اندر ویسے بات میں ذرا مختصر کراں پھر کچھ دیر تو بعد زہرا پاک دی جو رخصتی ہوئی سیدہ پاک اپنے گھر تو چلیاں جڑا تھوڑا جہا سامان سی نا جہیز دا وہ صحابہ نے اپنے سراں تے چکیا سی بولو صحابہ نے اپنے سراں تے چکیا کہ حضرت زہرا پاک چلیاں گئیاں مولا علی دے گھر کہ میرے نبی دا پیچھے زہرا تو بغیر دل نہ لگا کیونکہ حدیث پاک حضور فرمایا الفاطمہ بدعت منی فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے اور جب دل نہ لگا کہ حضور خود مولا علی دے گھر چلے گئے جا کے جب دروازہ کھٹکھٹایا اندروں آواز آئی کون ہے مارو جناب والا جب نبوتیاں بینیاں خوشبوواں گئیاں تے زہرا دروازہ کھولیا کریم آقا دی آواز آئی زہرا حالے میں بولیا نہیں تو آواز بھی دیتی ہے کہ دروازہ نے کھول دیتا ہے معاملہ کی ہے سیدہ پاک نے عرض کیتا بابا نبوتیاں بینیاں خوشبوواں تو میں پتہ لگ گیا سی اللہ دے حبیب آ گئے حضور اندر تشریف لے گئے سیدہ پاک عرض کیتا سونیا لج پالا کیویں آنا ہے مولا علی المرتضی کتھے نے کریم آقا فرمایا کتھے نے علی زہرا عرض کیتا بابا علی مسجد اندر نے حضور کیویں آنا ہے
کریم آقا دی آواز ہے زہرا دل اداس ہو گیا ہے اج تینوں لین آ گیا یہ دے چی بڑے راز نے تھوڑا کر سی علی پاک دا دور کریم آقا فرمایا زہرا علی نال گل کری کہ کدھر گھر قریب قریب میرے کوان وچ میرے پڑوس وچ دیوار ساجی ہو جائے بڑی گل ہے زہرا پاک نے علی المرتضیٰ نال گل کیتی میرے باپا دی اس گل وچ رضا ہے کہ حضور دے گوانڈ پڑوس لے جائیے مولا علی بولے زہرا تیرے نبی دے غلام حضور دے نال نہ رہندے نے کسے دا دل نہیں کرتا دور ہوئیے تے ہن کیویں حضور دے غلام دور ہون گے ایک صحابی نے اس گل دا پتہ لگ گیا جا کے علی دا دروازہ کھٹکھٹایا علی جی آؤ میری تے نبی دی دیوار سانجی ہے اکٹھی ہے تسی اس گھر وچ آ جاؤ میں اس گھر وچ آ جانا تے زہرا میرے نبی دے جناب والا پڑوس وچ آئی کریم آقا فرمایا علی اور دیوار وچ کل مہاری رکھ علی المرتضیٰ نے عرض کیتا سونیا اے دے وچ کی راز ہے کریم آقا فرمایا علی جدوں بھی دل کرے آواز دے ماں زہرا دا چہرہ ویکھ لواں حضرات انہوں آقا جڑے زہرا تو بغیر دل و جان غزبے تے آخری ویلے زہرا دے گھر تے جان واپس آن سب تو پہلے زہرا دے گھر آن ہن زہرا دے گھر میرے آقا زہرا دل نہیں لگا تے تینوں ملن آیا تے تینوں لین آیا سیدہ پاک نے عرض کیتا بابا میرے نال تواڈے دو رشتے نے ایک بحثیت پاک ایک بحثیت نبی کہ اگر بحثیت نبی حکم دیندے تے چلو میں چلنی ہاں اگر بحثیت باپ حکم ہے تو میں علی نو پوچھ لواں ہن توجہ رکھیے بانتا ہو جائے گا میرے آقا فرمایا زہرا علی کتھے نے ہن میں پوچھ کے آنا وا سرکار فلانی مسجد کے اندر میرے آقا مسجد کے اندر گئے علی جناب والا زمین تے آرام فرما کریم آقا دی زبان نبوت رسالت حرکت میں آ گئی فرمایا کم یا رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے جس طرح ہی جناب والا کریم آقا دے فرمان دے علی اٹھے عرض کیتا آقا کیویں آنا ہویا فرمایا علی زہرا نو لین آیا وا تینوں پوچھنے آیا وا علی پیچھے پیچھے اگے اگے نبی جناب علی دے گھر چلے گئے علی المرتضیٰ تھوڑی دیر کے بعد سونے جنہیں دل کو اڈا نہیں لگا اور دل میرا بھی نہیں لگنا راجپالا میں بھی نالی جانا ہے حضور فرمایا حالی چلے تیرے کریمہ کا قرآن لگے سیدت النساء نے عرض کیتا اللہ نے مدعوم جی حضرات توجہ رکھے ہیں راجپالا اگے اگے تسی چلو پیچھے پیچھے زہرا چلے گی پیچھے پیچھے علی چلن گئے کریم آقا دی آواز ہے زہرا ایسی ترتیب کیوں بنائی ہے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی وہ محبوبہ اے دے وچ حکمت ہوے کہ آسماناں دے وی پیغمبر دے بالوں کو رسول تمام ہوے زمین اگے پہلے تہاڈے قدم آن گے تہاڈے قدماں تے میرے قدم آن گے میرے قدماں تے علی دے قدم آن گے میرے قدماں دا زمین والوں پردہ رہ جائے گا آسمان والوں پردہ رہ جائے گا حضرات توجہ رکھنا کیسے سانو بیاہ کیسی ہیں سانو شادیاں اور آج اناج ہوتے اسی دیکھے بیٹیاں بیٹے ایجڈ ہو جاندے تے سارا جننے معاملات نے صرف دین تو دوری دی وجہ ہے بولو دین تو بولو دین تو جب ایسا معاملہ آتا ہے پھر میرے نبی دی سیرت دا مطالعہ کر پھر میرے نبی دی سیرت دا مطالعہ کرو حضرات ہن سنت اس بات وچ ہے کہ جس گل تو میرے آقا روکے ہے وہ کام
بولو تو صحیح، وہ کام نہیں کرنا کہ جو حضور دین قبول کرو جنت دین. بلکہ ایسا بھی ہوا ہے جنت حضور کے میں دین. حضور نے اعلان فرمایا، صحابہ فرمایا کون ہے آج اللہ دا رسول جنت نقل دے گا. صحابہ کہتے ہیں اسی چپ کر کے بیٹھے رہے بھی اگے نبی کی میں گل کر دیں. اگے حضور فرمایا آج اللہ دا نبی جنت نقل دے گا. کہ کون ہے جڑا جنت لے لے. اگے حضور فرمایا او فلانے یہودی دا ایک کھول ہے کہ جڑا کھول لے کے کہ مسلمانوں دے نامے والے آج اللہ دا نبی نقل جنت عطا کر دے گا. صحابہ کہتے ہیں عثمان غنی اٹھے. عثمان بولو بولو عثمان بولو بولو عثمان جنہیں جناب والا علی دماد رسول ہے. ایمیں عثمان غنی بھی دماد رسول ہے. ایمیں عثمان غنی بھی دماد رسول ہے. عثمان غنی اٹھے جا کے کھو لے لیا مول کہ لے کے تے رجسٹری نبی نے ہاتھ کی تھی سونیا اے کھو لے کے آیا. میرے آقا فرمایا عثمان جا جنت تیرے نامے لانا پیا. پیدا ہوتا ہے. میں کہا جناب مائک لینا جے اس ویلے سوال ہو جانا مائک تے ساؤنڈ والے پائی دے کہ تیری ملکیت ہی نہیں سودا کیوں کرنا پیا. کہ پھر جیب جو کٹا موبائل تے لینا جے کہ کسی بندے سوال نہیں کرنا کہ جناب فلانے دے فلانے دے. انہوں نے پتہ جیب جو کٹیا تے مالک بھی یہ ہو. صحابہ بھی پتہ ہے نبی فرمایا کہ جنت بیچنی ہے کہ کون لے گا. کہ عثمان غنی دے نا حضور نے جنت لائی ہے. صحابہ بھی پتہ سی اور جنت اللہ نے بنائی ہے کہ نانے یاد نے اللہ اکبر یا رسول اللہ. حضرات اس طرح کے نعرہ چلتا ہے. تھے میں ایک حدیث پاک پڑھن لگا اور حدیث نو امام ابن کثیر نے البدایہ و النہایہ دے اندر قصص الانبیاء دے اندر اور دیگر کتب دے اندر بڑی معروف بات ہے. حضرت تسی قصہ تے سنے جڑا رزلٹ میں اخذ کر لگا اونوں ذرا سمجھنے کی کوشش کرنا. کہ جدوں کوئی گل ہوندی ہے نا تے بڑے امن پرست بندے جڑے ہوندے نا دکان تے بیٹھے مسجد بیٹھے دیکھو نا یہ مولویاں میں لڑائی رکھدے ہیں. میں کوئی ہٹ نہیں کر رہا مسجد بیٹھا بلہ بلہ تلہ سچی گل کرن لگا. جناب اس کی سنیاں چین گوئیاں جدوں ایسی گل موضوع بنے کدی تصور آتی دنیا کی سوچیا تے کر میں جرا برا کس ذات تے کرن لگا. گل حضور دی ہے نا. جدوں ختم نبوت دی گل آئے تے گل حضور دی ہے. جدوں ناموس رسالت دی گل آئے تے گل حضور دی ہے. بولو تو صحیح. جڑی مرضی پارٹی نے رکھ تلک میں اس گل نہ گل نہیں. میں جڑی گل کرنا چاہنا نبی چلے سن آگے بولو نبی چلے سن اگ وچ تے نبی پھر چلے تے اگ وچ چلے گئے. کیڑے نبی کے سن اگ وچ بس تانوں کلے نہیں پتہ ہے کیڑے نبی کے نبیاں دا نام لینا نہیں سوال. سبحان اللہ. کیڑے نبی گئے سن باہر بڑی گل بات کر دے اسی تے چھپ کے کر گئے جے. جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام علیہ السلام نبی گئے آگے ہوں انہوں غیرہ بھی لکھیا تے اپنے بھی لکھیا تے بیگانے بھی لکھیا تے گل بڑی معروف ہے تے بخاری بھی لکھیا تے مسلم بھی لکھیا. جدو نبی آگے چلے گئے تے آگ ہو گئی گلے گلزار بن گئی آگ. لیکن دو بندیاں نے اتنے ویسے بڑے لوگوں نے اپنا اپنا کردار ادا کیتا ہے. ہوں ذرا سنیا جی ذرا دل تے ہاتھ لا کے کبھی سنیا جی کہ میں نہیں بھائی نہیں یہ مہندی دی محفل مصطفیٰ دے اوتے یہ پیغام تینوں دینا چاہنا تینوں بار بار سوچتا جائیں تے رات بھی سوچی تے جب عشق نال سوچے گا تے ہو سکتا رات زہرا تے بابا دی جلوہ گری ہو گیا. نبی آگے چلے گئے ہر چیز نے اپنا اپنا جو زور لائے ہیں نا انہاں وچ ایک کرلا ہے جنوں گرگٹ بھی آندے کرلا آئے وہ کرلا کی کردا سی بولو حکم مارنا سی. اچھا اتنی آگ کہ پرندے آگ تے شولے اتنے غلام سن کہ پرندے ہوا چ اڑدے مر جاندے سن. اتنے غلام سن شولے. ہن کرلے نے ماری یہ پھونک کرلے دی پھونک نال آگ بجھنی تے بلنی بھی جے اتوں سٹے نہیں قطرے او جس پرندے نے سٹے نہ قطرے
او پرندے دا نام ہد ہد ہے سبحان اللہ اس قطرے برسائے او دے قطرے نال بجڑی نہیں اینے ماری ہے پھوٹ کہ اے دے نال بلی نہیں تے مچھلی نہیں پر جناب والا اینے جڑی شیطانی حرکت کی ہے کرلے نے اونے صرف یہ نہیں کچھ کیتا نا حدیث نہ بھی میں ذمہ دار ہاں کرلے ماری ہے پھوٹ تے ماری ہے ابراہیم علیہ السلام جدو آگے گئے نے یہ کیتی ہے شرارت یہ کیتی ہے نبی دی بے ادبی کہ میرے تے تیرے نبی نے فرمایا جی اکو سبحان اللہ میرے تے تیرے نبی دی آواز آئی زہرا دے بابا نے فرمایا حسنین دے نانا نے فرمایا جڑا کرلے نو پہلی سچ قتل کرے کرلے نے ماری ہے پھونک تے میرے تے تیرے نبی نے جس نبی دا میں تے تسی کلمہ پڑھے ہے حضور فرمایا جڑا پہلی سچ کرلے نو قتل کرے اونوں 100 نیکی ملے گی جڑا دوجی سچ مارے اونوں 70 نیکیاں جڑا تیجی سچ مارے اونوں اس تو بھی گھٹ نیکیاں یا رسول اللہ اینوں کئی قتل کرانے ہوے فرمایا ہے نبی ابراہیم علیہ السلام نے بے ادبی کی ہے اور جڑا نبی دی بے ادبی کرے میرے آقا فرمایا اس کرلے میں قتل کر دیو تے جڑا نبیاں دے امام دی بے ادبی کرے سبحان اللہ نہیں سمجھیا میں کیا کہیا نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام میرے نبی دے نے مقتدی تے مقتدی دی کرلے نے بے ادبی کیتی ہے فرمایا قتل کر دیو کہ جڑا نبیاں دے امام دی بے ادبی کرے وہ با طریقے اولا قتل ہونا وہ لو با طریقے اولا کرو وہ دا نمبر ہاں جدو بھی گل ہوئے میرے کو پیو نو گال کٹ جائے تے مینوں کمپرومائز کر لینا چاہیے یا رحم دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے یار یہ جذباتی گال کٹ گئے کوئی بندہ میرے گریبان نو آ جائے تے مینوں اودے نال مسالت کر لینی چاہیے کوئی بندہ میری ماں نو بندہ بول جائے کہ میں مسالت کر لواں کہ مہربانی ہوئے گی کہ اللہ راضی ہوئے گا پر جدو گل آئے نا نبی دی بولو جدو گل آوے زہرا دے بابا دی جدو گل آئے لجپال نبی دی جیدہ صدقہ قبر کے حشر سے بیڑا پار ہونا ہے گستاخی کرے گستاخ رسول کی ایک ہی سزا سر تن سے جدا سر تن سے جدا شادی پیغامت وقت تک پہنچایا کوئی بندہ بھی کلمہ شریف پڑھنے والا جنہیں سامنے بھی کوئی سرکار دی گستاخی کرے انہوں معافی انہوں معافی حضرات یہ ایمان ہے اور میرے نبی دی محبت ایمان دی جان بولو بولو میرے نبی دی محبت ایمان دی جان ہے بات ہو گئی لمبی کتنی ٹائم ہو گیا جی سوا 12 جو بھی اتنے گلاں دے اگے بھی بڑیاں سن وہ گلاں کر دے بہرحال اتنے میں اختتام کر دینا کہ اللہ تعالیٰ حضور دا صدقہ سانوں جنیاں گلاں کیتیاں نبی نال پکی سچی محبت کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تانوں سلامت رکھے تے سچی گل ہن رات گزر سکتی سی پر موضوع نہیں سی مک سکدا میں تو اگے نہیں جانا تے تساں سنت مصطفیٰ دا جلسہ رکھیا تے تسی سویرے فرض بھی ادا کرنے انشاءاللہ اور انشاءاللہ نعیم صاحب نے بہت بڑا کام کیتا ہے اور یاد رکھو کوئی ضروری نہیں کہ اسی مسجد خطباء بلا کے محفل کرو اپنے گھر سے اکٹھے ہو کے نعت پڑھ لینی سب سے اللہ ہو اللہ ہمارا گھر سے اکٹھے ہو گے نا گھر سے اکٹھے ہو کے جی تسا اکٹھے ہو کے تے کدی سیاسیاں دی گلاں کر دے کاروبار دی گلاں کر لیندے جے کدی ادھر دی گل کدی ادھر دی گل حضور دے غلاموں کدی گھر چ بیٹھ کے کدی دکان چ بیٹھ کے کدی مکان چ بیٹھ کے میرے نبی دیاں بھی گلاں کر لیا کر میرے نبی دیاں بھی گلاں کر لیا کرو حضرات تے پھر حضور دی گل تے ہے ہی میٹھی گل بولو بولو حضور دی گل ہے ہی میٹھی گل کیونکہ اسے گل دی گل جڑی کیتی ہے نا وہ بابا بڑا سونا تے رہندا پہاڑاں چ تے انہوں میاں محمد بخش کہندے سبحان اللہ آپ نے بڑی گل کیتی آپ فرماندے نے ککھ سواد اوے ککھ سواد ہے نہیں مصری اندر
وفا دیاں بھی گلاں کریا کر کدی پوچھیا کر یار حضور کیویں بیٹھدے ہو حضور کیویں گفتگو فرماندے ہون گے میرے نبی دے اخلاقیات کی نے حضور نے کس طرح چلنے دا حکم دیتا ہے حضور کیویں ٹردے سن حضور کیویں کرم فرماندے سن حضور ماڑیاں نال کیویں پیار فرماندے سن حضور لاجپالی کیویں فرماندے سن حضور سخاوت کیویں کردے سن حضور دا اٹھنا کیسا سی حضور دا بیٹھنا کیسا سی حضور دا چلنا کیسا سی حضور دا پھرنا کیسا سی حضور دا کھانا کیسا سی حضور دا پینا کیسا سی حضور دا پہننا کیسا سی حضور دا نمازاں پڑھنیاں کیسا سی حضور دا دنیا تے آنا کیسا سی میرے نبی دا عرشاں تے جانا کیسا سی رات بیٹھ کے حضور دیاں گلاں کرو تو حضرات محترم خوش بستی بغیر ریاکاری کو سچی گل خوش بستی ہے نہ انصاف انہاں دے بھائی انہاں دے ابو انہاں دے یار بیلی سنگی ساتھی ہن تانوں تقریر سناؤن دا مقصد یہ ہے کہ جس ویلے سویرے برات جاوے نا تے جناب مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام تے جدو برات جائے نا آگے بیٹی والے دے گھر تے جناب والا بندے دیکھن کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام وہ نابے اگنے تبدیلی آئی کہ نہ آئی تبدیلی آئی کہ نہ آئی اے تبدیلی ہے کہ اپنے اندر تبدیلی پیدا کی حضرات یہ سچی گل ہے اور میں کہنا ہے ممبر تک تے مسجد تک نہیں فقیر نے تے عمل کر کے دیکھے جڑے ایدے وچ بہتری ہیں کائنات کسے طرح دے بہتری نظر نہیں خدا دی قسم خدا رسول دی قسم ہے جنہیں میرے نبی دے دین نال پیار کیتا ہے تے میرے نبی نال پیار کیتا ہے کدی دنیا آخرت وچ انہوں گھاٹا آ سکدا نہیں یہ پکی گرانٹڈ اور اتھینٹک گل ہے گھراں دے وچ بچاکی حضور دے دین تو دوری دی وجہ ہے پر آپ چلا رہے ہیں حضور دے دین تو دوری دی وجہ ہے گھر دے اندر جو والا فساد برپا ہوندا ہے حضور دے دین تو دوری دی وجہ ہے حضرات کدی دین چاہ جائے کہ بچے کی پیدائش تو لے کے قبر دیاں کندھاں تک میرے نبی کوئی یہ مسئلہ چھڈے نہیں جدا حضور نے حل نہ کیتا ہے تو انشاءاللہ عزیز اللہ تعالیٰ میری تواڈی سب دی حاضری قبول فرمائے اللہ تعالیٰ انہاں جوڑیاں کو آباد رکھے اللہ مستقبل سے انہاں دی بہتریاں فرمائے اللہ تانوں بھی آباد و شاد رکھے اللہ تانوں حضور دا پکا سچا